چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاخذ بالسنة واجتناب البدع حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا بقیۃ بن الولید عن بجیر بن سعید عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمی عن العرباض بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة. فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ سنت طریقے کو اختیار کرنا ہے اور بدعت سے اجتناب کرنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے. حدیث پاک کا درس چل رہا ہے اور اس میں علم سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے. آج جو حدیث ہے اور اس حدیث کا جو موضوع ہے وہ سنت و بدعت سے متعلق ہے. ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ محبوب کائنات، رحمت کائنات، حسن کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اس پر چلنے کو سنت کہا جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو ترک کر کے انسان اگر اپنی طرف سے، اپنے مزاج سے، ذوق سے، انداز سے کوئی طریقہ اختیار کر لے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو اس حدیث میں جو آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے اس کے راوی ہے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ. عرباض، عین را با الف ضاد، عرباض. دیکھیے صحابہ کے نام کتنے پیارے نام، اور ہمیں یہ جاننے چاہیے، سیکھنے چاہیے. فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة. ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے کچھ بیان کیا، موعظۃ بلیغہ، اور وہ بیان اس دن کا بڑا ایک جامع اثر انداز بیان تھا، الگ انداز کا. ایسا بیان فرمایا کہ ذرفت منہ العیون، کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ووجلت منہ القلوب، اور اس بیان کو سن کر دل کانپ رہے تھے. فقال رجل، جب یہ بیان ہوا تو ایک شخص کہنے لگا ان ھذا موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام الوداعی بیان فرما رہے ہیں. الوداع سمجھتے ہیں دوستو کیا مطلب؟ کیا مطلب جانے؟ الوداع رخصتی کو کہتے ہیں نا. تو صحابہ تھے، تربیت تھی، سمجھ گئے کہ بیان کا انداز بتا رہا ہے کہ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے فبماذا تعہد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں. تو آپ ہمیں کوئی خاص نصیحت فرمائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے اس بات کی کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو. تقوی بنیاد تو یہ ہے، اس کو اختیار کر لو. دوسرے نمبر پہ فرمایا والسمع والطاعہ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ بات مان لیا کرو
اور اطاعت کر لیا کرو اپنے بڑوں کی، یعنی جو تم پر امیر ذمہ دار طے ہو جائے ان کی بات سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے تم پر جو نگران طے ہوا ہو وہ کالا حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی حبشی غلام بھی اگر تمہارا حکمران بن جائے، امیر بن جائے، تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ آگے وجہ فرمائی کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو تم میں سے زندگی گزارے گا، یعنی آگے جیسے زندگی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ یعنی یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں عافیت اس میں ہے کہ انسان کم از کم ایک جوڑ کی شکل بنائے، کھلم کھلا بغاوت کا ماحول نہ بنائے۔ فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، لہذا اپنے امیر کی اطاعت سے باہر مت نکلنا۔ تیسری بات فرمائے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو معاملات میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس دین کے بارے میں نئی باتیں ایجاد مت کرنا اپنی طرف سے، کیوں؟ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ وہ ایک گمراہی ہے۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایسی صورتحال کو پا لے، کون سی صورتحال؟ یعنی دین میں نئی نئی چیزیں اس کو نظر آنے لگ گئی، ایجاد ہو رہی ہے، تو وہ کیا کریں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسی صورت میں تم میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا اور میرے ان خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے طریقے اور سنت کو لازم پکڑنا، اور ایسا پکڑنا کہ عزو علیہا بالنواجز، کہ گویا تم نے ان طریقوں کو اپنے جبڑوں سے تام رکھا ہو۔ ایک عام دانت ہوتے، ایک جبڑے ہوتے ہیں نا، تو جبڑے سے کسی چیز کو مضبوط پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اگر دین میں نئی باتیں ایجاد ہو اور بدعات کا رواج نظر آئے اور تمہیں وہ زمانہ مل جائے، پریشان نہیں ہونا کہ میں کیا کروں، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط تھام لینا، نجات پالو۔ اب یہ حدیث پاک صحیح حدیث ہے، مشہور روایت ہے، اور ہمارے ماحول، معاشرے اور زمانے کے اعتبار سے بڑی جامع اور ضروری حدیث ہے، اس لیے کہ آج جس ماحول سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، اور اگر دیکھا جائے دوستو بزرگوں تو امت میں اختلاف کی بہت بڑی وجہ اور سبب وہ ان باتوں کو پیدا کر دینا ہے کہ جس کا کوئی سرا اور جس کی کوئی دلیل اور جس کا کوئی وجود ہمیں نہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں ملتا ہے آپ کی زندگی میں، نہ آپ کے بعد صحابہ اکرام اور خلفاء راشدین کے زمانے میں ملتا ہے۔ اب اتنی واضح بات امت کے پاس آ گئی، وہ چیزیں جس کے بارے میں امت کے اندر ایک اختلاف کی کیفیت بن گئی، امت کا ایک طبقہ یہ کہے کہ بھئی اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا ہوں، ایک طبقہ کہے کہ اس کو تو قبول نہیں، ہم اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتے، یہ تو اتنا ضروری ہے، اور یہ چیز ایسی سختی کی طرف چلی جائے کہ انسان ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہا۔ ایسی صورت کے اندر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل بات نہیں ہے دوستو، 2 + 2 = 4 والی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دین ہے اور دین بھی محفوظ شکل میں ہے،
اس کے بعد انسان کہے کہ جی ہم کیا کریں جی، اب وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں، جی ہم تو بیچارے پس کر رہ گئے. بالکل پس کر نہیں رہ گئے. آپ آ جائے، میں نے جو حدیث کا ترجمہ کیا اردو میں تو میرے خیال میں کوئی مشکل الفاظ نہیں تھے اس کے اندر، بالکل سادہ سی بات ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس امت کے شارع ہیں، جامع ہیں، آپ نے امت کو کوئی مبہم چیز نہیں دی کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے. اب ایسی چیزیں جو محدثات الامور ہیں، محدث اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں بنا لی جائے، جس کو ایجاد کر لیا جائے، جس کی بنیاد رکھ دی جائے. اب ایک عمل ایک امت آج کر رہی ہے اور اس کو اہتمام سے کر رہی ہے، اس کو پابندی سے کر رہی ہے، اس کو سال بسال کر رہی ہے، اور اس میں بجائے اس کے کہ کچھ سمجھو، اس میں دن بدن اضافے کی طرف جا رہی. تو ایسی چیز دلیل چاہتی ہے دوستو، دلیل کو طلب کرے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، ضد کی بات بھی نہیں ہے دوستو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم امت کے ساتھ کرنے کیا لگے. میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے امت سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہے، نہیں کرنا. دوسرا بندہ ممبر پہ بیٹھ کے امت سے کہے کہ یہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میں عشق ہی نہیں ہے. اب بتائیں ان دو باتوں میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک امت کو کہہ رہا ہے کہ کیے بغیر گزارا نہیں، اور ایک امت کو کہہ رہا ہے کہ اس کا کرنا ہی غلط ہے. یہ امت کہاں جائے گی؟ سمجھانا تو ضروری ہے، اس لیے کہ آج تک اس امت کا 5 نمازوں پہ کوئی اختلاف نہیں ہوا، 30 روزوں پر اختلاف نہیں ہوا، 29 روزوں پر، زکوٰۃ پر نہیں ہوا، حج پر نہیں ہوا، جہاد پر نہیں ہوا، قربانی پر نہیں ہوا، ذکر پر نہیں ہوا، درود شریف پر نہیں ہوا. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نص شرعی سے، نص قطعی سے ثابت ہے. جس چیز پر امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھ جائے کہ اس کی دلیل آپ کے پاس ہے. جس پر اختلاف کھڑا ہو جائے، سمجھ جائے کہ کچھ دلیل کا مسئلہ ہے. ہم تو پوچھیں گے، سیدھی سی بات ہے کہ آپ امت کو اگر یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جو جتنی امت یہاں پر یا باقی جگہوں پر ہے وہ سب برباد تباہ گمراہ ہو گئی ہے، وہ غلط جا رہی ہے، وہ جہنم کے راستے پر ہے. دلیل تو مانگی جائے گی. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت آسان انداز میں کہ جب ایسی کوئی نئی چیز میری دین کے اندر سامنے آ جائے گی، اختلاف کی شکل بن جائے گی، فعلیکم بسنتی، تو میرے طریقے کو دیکھ لینا کہ میں نے اس موقع پر کیا کیا ہے. اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان خلفاء راشدین کے طریقے کو دیکھ لینا جو ہدایت یافتہ ہے، اس لیے کہ آپ کی تربیت سے آئیں. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اگر تو ان چیزوں کی دلیل ہمیں کسی حدیث سے مل جاتی، صحیح حدیث سے، اگر اس کی دلیل حدیث سے نہیں ہے، آپ کہہ رہے نہیں یہ حدیث نہیں ہے، تو چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی سے پوچھیں گے. وہاں نہیں ملی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھیں گے. وہاں نہیں ملی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھیں گے. وہاں نہیں ملی تو اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھیں گے. اور چلے وہاں نہیں ملی تو اس امت کے جس آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 150 ہجری پر جا کر کے، ان صحابہ کی پوری جماعت کے اندر آپ ایک صحابی کا عمل دکھا دیں کہ انہوں نے یہ کیا. اور چلیں اس سے بھی آگے چلے جائے، وہاں نہیں ملا. صحابہ کے بعد
طریقہ تابعین کا ہے. اس امت کے 4 بڑے امام ہیں جس کو دیکھ کے آج دنیا چل رہی ہے دوستو نا. ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، سعودی عرب والے حنبلی کہتے ہیں، مصر والے شافعی کہتے ہیں، انڈونیشیا ملائیشیا والے اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں. دنیا 4 اماموں کو فالو کر رہی ہے، یہ مقلدین ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو اماموں کی تقلید کا قائل نہیں، غیر مقلد ہے، جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں. ان 5 کے پاس آ جائیں اور آپ پوچھیں کہ بھئی ان طریقوں کی کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، امام شافعی نے، کہیں نہیں ہے دوست. بلکہ میں آپ کو یہاں تک عرض کروں کہ جس ہستی اور جس نام کی بنیاد پر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ قادریہ کے بانی مبانی ہیں اور جن کی قبر پہ ہم نے حاضری دی ہے بغداد میں، ان کی زندگی میں دکھا دیا جائے کہ بھئی انہوں نے کہا ہوں حضرت شیخ نے کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. اتنی بڑی بات عرض کرو. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ کہنا امت کو نہیں سنبھال سکتا کہ جی 150 سال سے ہو رہا ہے، دین 150 سال کا ہے. یہ کہنا کہ جی 70 سال سے کر رہے ہیں ہم لوگ، دین 70 سال کا تو نہیں ہے. آپ کو دلیل اور بنیاد میں وہ چیز پیش کرنی پڑے گی جہاں سے دین کی بنیاد اٹھی ہے دوست. ہاں، ایک آدمی کہے کہ جی یہ میری محبت کا، عشق کا اظہار ہے، میں اس کو اس انداز سے کرتا ہوں، تو یہ آپ کا ذوق ہے دوست، آپ کا ذوق ہے. ذوق عبادت نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں ہوتی ذوق. جیسے ایک بندے کا ذوق ہے کہ وہ کہے جی میں کالے رنگ کی ٹوپی پہنتا ہوں، سفید رنگ کے لباس کو پسند کرتا ہوں، میں جوتے فلاں کمپنی کے پہننا پسند کرتا ہوں، یہ اس کا ذوق ہے. لیکن وہ اس کو عبادت نہیں کہے گا اور نہ کرنے والے کو گناہگار نہیں سمجھے گا. یہاں عبادت تو چھوڑیں دوستو، اس کو ہر عبادت سے افضل قرار دے دیا گیا. پھر نہ کرنے والے کو ہم ایسا دیکھتے ہیں جیسے کانا بیل قصائی کو دیکھتا ہے، اس انداز سے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، ہم تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو اپنے سینے سے لگائیں گے. وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ ہمارے لیے نجات ہے، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی. 50 سال، 70 سال، 100 سال، 150 سال یا کسی کی جذباتی باتیں وہ دلیل نہیں ہے دوست، کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے. چاہے میں مجمع کو کتنا بھی گرما دوں، بار بار اشارہ کر کے مجمع کو بولوں کہ ہاں میری بات پہ سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، وہ پھر بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے دوست. دلیل کے لیے آپ کو قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ، بلکہ سلاسل اربعہ کے شیوخ، یعنی اتنا نیچے تک آ کے میں نے عرض کیا، ان میں سے کسی کا عمل پیش کر دیا جائے کہ وہاں اگر ہوا ہو پھر سب امت کو کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، سنت واضح ہے، بدعت واضح ہے. امت نے چلنا کس پر ہے؟ سنت پر. چھوڑنا کس کو ہے؟ بدعت کو. یہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ترغیب دی، تلقین کی، تعلیم فرمائی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ہماری مسجد کے گیٹ کے خادم بھائی گلشیر خان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.